ہر جہاں مسلم لیگ نون کے رہنما موجود ہیں اور میڈیا سے بات کر رہے ہیں. چاہیے خان صاحب کے لیے بھی میسج ہے، اور یہ پرائم منسٹر نواز شریف اور فائنانس منسٹر کی اکنامک پالیسیز کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا بھر کے انویسٹر یہاں آئے ہیں اور انپریسیڈنٹڈ گروتھ ہے، پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. تو میں نے کہا یہ ایک خوشی کی خبر ہے جو شیئر کر لیں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ آج جو مونسیک فونسیکا نے منروا سروسز کو ای میلز بھیجی، ان کے بارے میں جو تشریح ہے وہ ضروری ہے. اس میں انہوں نے ٹیررزم کا چارج لگایا ہے اور لکھا اپنی ای میل میں کہ ہم آپ کو ٹیررسٹ سیکشنز کے تحت پوچھ رہے ہیں، اور کسی کو آپ نے پتہ تک نہیں پڑنے دینا کہ ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو نیسکول اور نیلسن ہے ان کے الٹیمیٹ بینیفیشل اونر کون ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ گھنٹوں میں جواب دیں. تو اس سے منروا نے ایک اپنے کلرک کو یہ ذمہ داری دی، اور اس کے پاس جو تھا، کیونکہ اس کو پوچھنے کا اجازت نہیں دی گئی کہ حسین صاحب سے یا مریم صاحبہ سے پوچھتے تو ان کو بتاتے کہ یہ ٹرسٹ کے تحت ہم نے یہ سارا ارینجمنٹ کیا ہے. تو انہوں نے جو کچھ تھا بھیج دیا. لیکن سب سے بڑا راز جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ جو منروا نے ای میلز بھیجی مونسیک فونسیکا کو، اس میں انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ کوئی ٹرسٹ کنیکٹڈ نہیں ہے. لیکن جب مونسیک فونسیکا نے بی بی آئی ایف آئی اے کو جواب دیا تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ٹرسٹ ہے یا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مونسیک فونسیکا اور جگہ سے بھی پوچھ رہا تھا. لہٰذا انہوں نے ٹرسٹ کا جو موقف ہے حسین صاحب کا اور مریم صاحبہ کے درمیان وہ تائید کیا انہی ای میلز نے. یہی اس کا ثبوت ہے، یہی اس کے دلائل ہیں. اور یہ آج منہ کے بل گرے ہیں، یہ آج فرار ہو گئے ہیں عدالت میں سے بھی. ان کو الیکشن کمیشن نے جو غلیظ کا لفظ استعمال کیا اپنے آرڈر میں کہا ہے کہ یہ فلٹی ہیں. فلٹی کا ترجمانی غلیظ ہے. ساتھ انہوں نے کہا یہ انسیولائزڈ ہیں. انسیولائزڈ کا ترجمانی ہے حیوان ہے. یہ عدالت ان کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ آپ ادارے تباہ کر رہے ہو الیکشن کمیشن میں، جہاں سے یہ بھاگنا چاہ رہے ہیں استثناء سے اور مینٹینیبلٹی پہ. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم سر جھکے ہوئے ہیں عدالت کے سامنے. عمران خان تمہیں پکڑ کے لائیں گے احتساب کے لیے، اور اب تم نے تلاشی دینی ہے. عمران خان تیاری کرو. قیادت کی جانب سے بڑے سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں. نون لیگی دوبارہ سپریم کورٹ پہ حملے کی تیاری تو نہیں کر رہی؟ اے آر وائی سے تو نہیں آپ؟ مسلم لیگ نون نے کبھی کسی عدالت پر حملہ نہیں کیا، اور جس واقعے کو آپ کوٹ کر رہے ہیں وہ ایک اتفاقی حادثہ تھا. مسلم لیگ نون کا اس سے کوئی تعلق نہیں. مریم نواز کی طرف سے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے جو بیان حلفی عدالت میں وہ ہوا ہے جمع، اس پہ دستخط نہیں تھے. آیا یہ وکیل نے خود تیار کی یا مریم نواز کا کوئی بیان تھا؟ اس کا جواب عدالت میں وکیل صاحب نے دیا. انہوں نے کہا کہ ایک ایک جملہ جو ہے وہ اپرووڈ ہے، اور اسی وقت انہوں نے وہاں پر دستخط کر دیا. تھینک یو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے سازش ہے کہ اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب نے پاکستان کو اللہ کے فضل سے ایٹمی طاقت بنایا تھا، اس وقت بھی بہت ساری دنیا میں قوتوں کو یہ منظور نہیں تھا، اور اس کے نتیجے میں ہماری حکومت گرائی گئی تھی. اب جب کہ نواز شریف اپنے ویژن کے مطابق ملک کو ایک بڑی اکنامک پاور بنانے کی طرف سکسیسفلی لے کے جا رہے ہیں، سی پیک آ رہا ہے، گوادر بن رہا ہے، تو پاکستان کے دشمنوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں. مگر ہمیں حیرت ہے، اور ہم بار بار پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے دشمن دشمنی کریں تو سمجھ آتی ہے، لیکن جو لوگ پاکستانیوں سے ووٹ لیتے ہیں وہ پاکستان کے دشمنوں کے ایجنڈے پر بالواسطہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کیوں ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کیوں 2018 کے الیکشن کا انتظار نہیں کرتے؟ وہ کیوں گھیراؤ، جلاؤ اور دھرنے کے ذریعے ایک چلتے ہوئے جمہوری نظام کو اور ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن کو گرانے کی بات کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ پاکستان پر بوجھ بنے ہوئے ہیں. آج یہ عدالت میں سے آج یہ لوگ دم دما کے بھاگے، اور جب عمران خان صاحب کو یہ پتہ لگا کہ ان کی پٹیشن کے بیچ میں یہ سکم موجود ہے کہ انہوں نے مریم نواز کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا اور کوئی استدعا نہیں کی، تو وہ کیس مقدمہ بھی ختم نہیں ہوا تھا، تو وہاں سے وہ دم دبا کے بھاگے. اور اب مجھے لگتا ہے کہ حامد خان صاحب کو اور نعیم بخاری صاحب کو پہلے بھی بہت ڈانٹ پڑ چکی ہے، اور اب اس کے بعد ان کا مقدمہ بھی ختم ہو گیا. سراج الحق صاحب کی بات کا جواب نہیں دینا، انہیں جو سوال ڈالا ہے وہ اس کا جواب دیں.
مسلم لیگ نون کے رہنما سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کر رہے تھے. ایسے میں ایک مرتبہ پھر ہم نے دیکھا کہ دانیال عزیز اور خواجہ سعد رفیق کی جانب سے کہا گیا کہ یہ تمام لوگ جو سپریم کورٹ آئے ہیں وہ پاکستان کی ترقی کے دشمن ہیں, وہ نہیں سمجھ سکتے, وہ نہیں قبول کر سکتے کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. اور ہم نے یہی دیکھا ہے پہلے بھی کہ جب ہم نے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا تب بھی نادیدہ قوتیں پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی تھیں. اور ایسے میں اب ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب سی پیک پر کام ہو رہا ہے, جب گوادر بن رہا ہے, تو ایسے میں وہی لوگ جو پاکستان کے عوام سے ووٹ لیتے ہیں وہ خود پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. دانیال عزیز نے پھر سے وہی کہا کہ تلاشی دینی پڑے گی اور کوئی اب بچ نہیں سکتا, ہم پکڑ کر سب کو لائیں گے.